بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں پروفیسر سعدیہ ارم، استاد شعبہ اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج ایس آر ای مجید اسٹیڈیم روڈ کراچی آپ سے مخاطب ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہماری فرسٹ ایئر کی اردو کی آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹاپک دیا تھا، اہم اسباب کے خلاصے، لیکن اس ٹاپک پر ہم بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے مجھے یہ پوچھنا ہے، اور میں یہ امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں، آپ کے تمام اہل خانہ، تمام فیملی ممبرس بالکل خیریت سے ہوں۔ اچھا اسٹوڈینٹس، آن لائن کلاسز کے حوالے سے جہاں ہمارے کالج کی اور ہمارے کالج کے اساتذہ کرام کی، سب سے پہلے پرنسپل صاحب کی جو کاوشیں ہیں وہ نہایت قابل تعریف ہیں، تاکہ آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جذبہ بھی نہایت قابل تعریف ہے کہ آپ لوگ اپنے آرام کی قربانی دے کر اور اس قدر ریگولر کلاسز لے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یقیناً آپ کو اس محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ اب ہم اپنے سیلیبس کی بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں نے کنڈینس سیلیبس ضرور دیکھا ہوگا یقیناً، اور اس میں کنڈینس سیلیبس سے مراد یہ ہے کہ سیلیبس کو محکمہ تعلیم حکومت سندھ نے مختصر کر دیا ہے۔ کس طرح مختصر کر دیا ہے کہ اس میں سے جو اہم ترین، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیلیبس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ، مور امپورٹنٹ اور امپورٹنٹ۔ ظاہر ہے کہ سیلیبس میں کچھ بھی ان امپورٹنٹ نہیں ہے، تو موسٹ امپورٹنٹ جو حصہ ہے سیلیبس کا، اس کو کنڈینس سیلیبس کے طور پر حکومت سندھ نے، محکمہ تعلیم نے منظور کیا ہے اس کو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے فاؤنڈیشن کورس کو مکمل کرنے کے بعد ابتدا کی تھی اسباب کے پیراگراف کی تشریح کی، اس کے بعد ہمیں جس ٹاپک پر آنا تھا وہ یہی ٹاپک ہے جس پر اس وقت ہم ہیں، یعنی اہم اسباب کے خلاصے۔ اچھا، ویسے تو ایسا تھا کہ آپ کی کتاب میں جو میں نے مارک کروائے تھے وہ اسباب جن کے خلاصے ایگزام میں آتے ہیں، تو وہ ویسے تو 7 ہیں، لیکن کنڈینس سیلیبس میں آنے کے بعد وہ خلاصے ہو گئے ہیں 4، جن کے میں آپ کو نام بتاتی ہوں۔ میبل اور میں، پطرس بخاری کا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بائسیکل کی تعلیم شوکت نہانی کا تحریر کردہ ہے، ڈپٹی نذیر احمد کا ماما عظمت جو کہ میرات العروج سے ماخوذ ہے، اور ٹھیلے والا شہزادہ خواجہ حسن نظامی کا۔ آج ہمارا جو پہلا سبق ہے جس کے خلاصے کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی وہ ہے میبل اور میں۔ میبل اور میں مضامین پطرس سے ماخوذ ہے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، ہم اس ٹاپک کے درمیان سب سے پہلے مجھے آپ سے ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ لوگ چیٹ کے آپشن میں جا کر اور اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کر دیجیے تمام اسٹوڈینٹس، تاکہ آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی اٹینڈنس ریکارڈ ہو جائے۔ جو اسٹوڈینٹس لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں وہ چیٹ کا آپشن استعمال کریں گے جو لیپ ٹاپ میں نچلے حصے پر ہے، اور جو اسٹوڈینٹس موبائل فون پر آن لائن کلاس اپنی لے رہے ہیں تو وہ مور کا آپشن یوز کریں گے۔ اچھا، آپ کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی کوئری ہو، کچھ پوچھنا ہو، کوئی معلومات کرنی ہو، تو پہلے تو اٹینڈنس کی ہم بات کر لیں کہ اٹینڈنس میں آپ لوگ اپنا جی آر نمبر، سیکشن یہ ضرور ٹائپ کر کے سینڈ کر دیں گے، اور اگر کوئی کوئری کرنی ہے آپ کو تو اس میں آپ ہینڈ ریز کا آپشن یوز کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آن لائن کلاسز لیتے ہوئے یوز ٹو ہو گئے ہیں، تو یہ سب باتیں آپ یقیناً مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ایک بار پھر اپنے ٹاپک پر۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اہم اسباب کے خلاصے، 4 خلاصے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ہر کلاس میں ایک ایک خلاصے پر بات کر لیں، کیونکہ ایسا ہے کہ جب ہم کسی سبق کے خلاصے کے متعلق بات کر رہے ہیں تو ہم اس سے متعلق جو بھی اہم نکات ہیں یا سوالات ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سبق ہے میبل اور میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو میبل اور میں یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے اور یہ ماخوذ ہے مضامین پطرس سے، اور اس کے مصنف ہیں سید احمد شاہ بخاری پطرس۔ اچھا، اب سب سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو کلاس میں گائیڈ کیا کرتی تھی کہ اس سبق سے متعلق کون کون سے سوالات پیپر میں آئیں گے،
تو اسٹوڈینٹس اس سبق سے متعلق ایک تو یہ کہ مختصر سوال و جواب یہ آپ کے پیپر میں آئیں گے، اور ایم سی کیوز آئیں گے اس کے، اور اس کا خلاصہ آئے گا، اور جس سبق کا خلاصہ آتا ہے اس کے اقتباسات نہیں آتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا۔ اچھا، خلاصے کے حوالے سے بھی میں آپ کو کچھ اصول بتاتی چلوں۔ خلاصے کے حوالے سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ خلاصہ صیغہ ماضی میں لکھا جاتا ہے، پاسٹ ٹینس میں لکھا جاتا ہے۔ خلاصے میں ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو چیٹ میں لکھیے یس۔ اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو چیٹ میں یس لکھیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میرے لیے اطمینان بخش بات ہے کہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہی ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، اب ہم بات کر رہے ہیں خلاصے کے اہم بنیادی اصولوں کی۔ خلاصے کا جو سوال ہے وہ 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، حصہ بے میں یہ سوال نمبر 5 ہوتا ہے، اور یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مختصر ہی لکھنا ہے، کیونکہ اس حصہ بے کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے پیپر میں کہ مختصر جوابات کے سوالات۔ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم بہت طویل لکھیں گے، بہت زیادہ لکھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ نمبر ملیں گے، بیٹا ایسا نہیں ہے۔ جو مختصر جوابات والا پورشن ہے اس میں آپ کو اتنے ہی نمبر ملیں گے جتنے کہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ 8 نمبر کا خلاصہ جتنا بھی طویل لکھ لیں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 8 میں سے 8 نمبر مل جائیں۔ اس میں بھی 8 میں سے 2 نمبر حوالہ مصنف، تعارف مصنف کے ہیں، جس کو آپ اب ایک ہی سمجھ لیجئے۔ جب یہ سوال 10 نمبر کا ہوا کرتا تھا تو اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ مصنف کا مختصر تعارف اور حوالہ مصنف الگ الگ لکھے جاتے تھے، 2 نمبر کے ہی ہوا کرتے تھے، اور 6 نمبر کا خلاصہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب جب مارکنگ کرائیٹیریا چینج ہوا ہے تو یہ 8 نمبر کا سوال ہو گیا ہے، اور اس میں 2 نمبر میں ہی آپ کو مصنف کا مختصر سا تعارف لکھنا ہوگا۔ اچھا، اب میں جو بات کر رہی تھی آپ سے کہ خلاصے کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ آپ کو صیغہ ماضی میں لکھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں لکھنا ہے کہ میبل اور مصنف کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، یا وہ انگریزی ادب کی کتابوں پر آپس میں تبصرہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیشہ خلاصہ ماضی میں لکھا جائے گا۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ خلاصہ پیراگرافز کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ خلاصے میں آپ کو اشعار نہیں لکھنے ہیں بالکل بھی، جیسے کہ آپ کو مختلف کوچنگ سینٹرز کے نوٹس میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو اشعار نہیں لکھنے ہیں۔ اسی طرح مصنف کے تعارف میں بہت سے نوٹس میں کوٹیشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کوٹیشنز آپ کو نہیں لکھنی ہے، اس کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی فلاں نقاد نے ان کے متعلق یہ کہا، یا یہ بہت عظیم دانشور پطرس بخاری کے متعلق یہ فرماتے ہیں، ایسا کچھ آپ کو نہیں لکھنا ہے۔ مختصر تعارف لکھنا ہے آپ کو مصنف کا، اس کے بعد آپ کو خلاصہ لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سے بچے یہ کرتے ہیں کہ سبق کے پورے جملے، بلکہ بعض اوقات پورا سبق لکھ کر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہم نے سبق کو جوں کا توں لکھ دیا اور یہ بہت اچھا خلاصہ ہو گیا، جبکہ وہ خلاصہ نہیں ہوا۔ خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے، جتنی سبق کی لینتھ ہے اس لحاظ سے خلاصے کی لینتھ 1/3 ہونی چاہیے، اور خلاصے میں اور سبق میں فرق ہونا چاہیے کہ خلاصے سبق میں جو انداز بیاں اختیار کیا گیا ہے یا جو انداز تحریر ہے، تو خلاصے کا جو انداز تحریر ہے اس کی جو ڈسکرپشن ہے، اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہونا چاہیے، کہ پتہ چلے کہ آپ نے وہ سبق پڑھ کر یا وہ مضمون پڑھ کر اور پھر خلاصہ لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سبق کو کاپی کر دیا ہے، سبق کو کاپی کرنے میں اور خلاصہ لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ خلاصے کے چند ایک بنیادی اصول ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ سبق کے کسی بھی اہم جملے یا جملوں کو انورٹڈ کاماز میں لکھ کر کوٹیشنز کی طرح سے لکھ دیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اب میرا خیال ہے کہ آپ میں سے میکزیمم اسٹوڈنٹس نے یقیناً اپنی اٹینڈنس مارک کر لی ہوگی، یعنی اپنا جی آر نمبر اور سیکشن۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، مختصر طور پر سب سے پہلے میں آپ کو
پطرس بخاری کے متعلق بتاؤں گی. پطرس ان کا قلمی نام ہے. سید احمد شاہ بخاری اصل نام ہے. اچھا، جو میں آپ کو یہ اہم باتیں بتا رہی ہوں تو یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. جو باتیں مصنف کے تعارف کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ آپ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے اہم ہیں. جیسے کہ جب ہم فزیکل کلاس لیا کرتے تھے تو کلاس میں وائٹ بورڈ پہ لکھا کرتی تھی کہ جو کچھ میں بورڈ پہ لکھ رہی ہوں، جو پوائنٹس لکھ رہی ہوں، وہ ایم سی کیوز کے درست آپشنس ہیں. تو میں آپ کو کئی آپشنس کے کنفیوژن میں نہیں الجھانا چاہتی، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو درست آپشنس بتائے جائیں تاکہ آپ کے ذہن میں درست آپشنس موجود رہیں. سید احمد شاہ بخاری مصنف کا اصل نام ہے اور پطرس ان کا قلمی نام ہے، اور اردو ادب میں یہ مزاح نگار کی حیثیت سے مشہور ہے. یہ ایم سی کیوز میں اگر سوال آتا ہے کہ پطرس اردو ادب میں اس حیثیت سے مشہور ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا مزاح نگار. اچھا، پطرس ان ادیب کا قلمی نام ہے تو وہ سید احمد شاہ بخاری کا ہے. سید احمد شاہ بخاری پطرس کا آبائی تعلق پشاور سے ہے، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، 3 اہم ترین حیثیتوں سے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے حوالے سے، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہیں. یہ ایک بہت عظیم ترین درسگاہ ہے پاکستان کی، گورنمنٹ کالج لاہور، جو اب گورنمنٹ کالج لاہور کی جگہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کہلاتی ہے. تو وہ اس کے پرنسپل رہ چکے ہیں. سب سے اہم بات اس کے بعد یہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں. اور تیسری جو ان کی حیثیت ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اقوام متحدہ کے سفیر بھی رہ چکے ہیں. یہ سب چیزیں آپ تک ریٹن میں بھی پہنچ جائیں گی. ابھی میرے پاس یہ میگنیٹک شیلڈ موجود ہے، اس پہ میں لکھوں گی بھی اور مختلف طریقوں سے آپ تک اس سبق کے حوالے سے مختلف چیزیں کنوے کر دوں گی. تو اب ہم بات کر رہے ہیں احمد شاہ پطرس بخاری کی. احمد شاہ پطرس بخاری کی تصنیف یہ واحد کتاب ہے، مضامین پطرس. مضامین پطرس، اس میں چند مضامین ہیں جس میں مزید مضامین کا اضافہ کر کے یہ نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے. لیکن یہ کتاب اردو میں مزاحیہ ادب کے حوالے سے ایک عظیم سرمایہ تصور کی جاتی ہے. پطرس کے انداز تحریر سے آگاہ کرنے کے لیے اگر میں آپ کو اس کا دیباچہ یعنی اس کا مختصر سا ابتدائی تعارف سناؤں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ پطرس کا انتہائی منفرد انداز تحریر ہے. کتاب آپ اب بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ عرصے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زندگی میں جب بھی موقع ملے تب آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. بعض کتابیں سدا بہار ہوتی ہیں، مضامین پطرس انہی میں سے ایک ہے. اچھا، اب ہم اس کا تعارف پطرس کی زبانی پڑھتے ہیں. اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے. اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں. اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے. اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں. ان مضامین کے افراد سب خیالی ہیں، یعنی یہ اس کے جو کردار ہیں مضامین کے، ان کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ سب خیالی ہیں، حتیٰ کہ جن کے لیے وقتاً فوقتاً واحد متکلم بیٹا یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو ایسا لگے جیسے مصنف اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ میں کیمبرج یونیورسٹی میں میبل کے ساتھ پڑھتا تھا. تو وہ بھی خیالی ہیں، وہ بھی ہر چند کہیں کہ ہیں نہیں ہیں. یہ انہوں نے ایک مصرع استعمال کیا ہے. آپ تو اس نقطے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن کئی پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. ان کی غلط فہمی اگر دور ہو جائے تو کیا حرج ہے. جو صاحب اس کتاب کو کسی غیر ملکی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں وہ پہلے اس ملک کے لوگوں سے اجازت حاصل کر لیں. پطرس. اچھا، یہ ہمارا مختصر تعارف تھا پطرس بخاری کا، اور یہ ان کی کتاب کا مختصر تعارف تھا انہی کی زبانی. اچھا، اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خلاصے کے
اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ 1/3 اس کی لینتھ ہونا چاہیے، یہ لینتھ کے لحاظ سے ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ صیغہ ماضی میں ہونا چاہیے، اور پھر خلاصہ پیراگرافس کی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو اب میں نے آپ کے لیے جو خلاصہ تیار کیا ہے، اچھا ایک اہم بات مزید کہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو 3 چیزیں بتائی تھیں کہ ٹائم مینجمنٹ، پریزنٹیشن آف ورک اور آپ کی رائٹنگ اسپیڈ۔ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو تمام کویسچنس، ان کے مارکس اور ان کا اسٹینڈرڈ ٹائم بتایا تھا۔ ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں کہ آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، جس میں سے 20 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ ایم سی کیوز کا پیپر آپ سے سالو کروانے کے بعد واپس لے لیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبجیکٹیو پیپر کی طرف۔ سبجیکٹیو پیپر کے 2 حصے ہوتے ہیں، حصہ بے اور حصہ جی۔ تو خلاصہ آپ کا جو شامل ہے وہ حصہ بے میں شامل ہے، اور یہ آپ کو میں نے ٹیکنیک بتائی تھی اور آپ لوگوں نے اس چیز کو اس وقت آزمایا بھی تھا کہ جتنے بھی سوالات ہیں اور ان کے جتنے بھی مارکس ہیں، تو ان مارکس کا آپ ڈبل منٹس کریں۔ جیسے کہ اگر 10 نمبر کا سوال ہے، وہ آپ اسٹینڈرڈ ٹائم اس کا رکھیں گے 20 منٹ۔ اسٹینڈرڈ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ کا یہ سوال مکمل ہو جانا چاہیے۔ اور جیسے کہ یہ خلاصہ ہے، یہ 8 نمبر کا ہے، اس میں ہم 8 نمبر والے سوال کو 16 منٹس نہیں دیں گے، بلکہ ہم 8 نمبر والے سوال کو 15 منٹ دیں گے، اور جتنے بھی 8 نمبر والے سوالات ہوں گے انہیں ہم 15 منٹس ہی دیں گے، تاکہ پھر آپ کے آخر میں ریویژن کے لیے 5 منٹس بچ جائیں گے۔ اس طرح یہ 3 گھنٹوں کا آپ کا پیپر ہو جائے گا۔ تو 8 نمبر کا جو ہمارا سوال ہے، اس میں آپ کو یہ کرنا ہے، پہلے آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو 15 منٹ کا میں آپ کو اسٹینڈرڈ ٹائم دے رہی ہوں، بہت سارے بچے اس کو، آپ میں سے اکثریت میجورٹی اس کو فالو کر لے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچے اس کو فالو نہ کر سکیں، وہ اس وقت اس کو 25 منٹ میں لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 30 منٹ میں بھی لکھتے ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے بہت سارے سبجیکٹس، تو سارے ہی سبجیکٹس تقریباً انگلش میں ہوتے ہیں، صرف اردو اور اسلامیات ہی آپ کے اردو میڈیم میں ہوتے ہیں، بعض بچوں کی اسلامیات انگلش میڈیم میں ہوتی ہے، تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو صرف اردو فونٹ میں، اردو میڈیم میں لکھنی ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن پریکٹس کے ذریعے ہم آ سکتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم تک، ہم پہنچ سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ۔ یعنی جو آپ کا 8 نمبر کا کوشچن ہے، اس کا اسٹینڈرڈ ٹائم، آپ کے سوالوں کا جواب ابھی آپ کو مل جائے گا، ابھی ہماری بات پوری ہو جائے، آپ بے شک اپنے سوال ٹائپ کر لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو سوالوں کے آپ کے جواب اپنے لیکچر کے اختتام پر دے دوں گی۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں جنرل بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس پر اسپیسیفک بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ کا جو 15 منٹ کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، اگر آپ پریکٹس کر کے اس تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پریکٹس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یاد کر کر کے لکھیں اور لکھ لکھ کر یاد کریں، لیکن سارے سوالات ایسے نہیں ہیں جو کہ آپ کو یاد کرنے ہیں، خلاصہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو پڑھ کر، سمجھ کر اور یاد ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم جو بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے لیے جو خلاصہ تیار کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں مصنف کا مختصر تعارف ہے، اور یہ مختصر تعارف 2 نمبر کا ہے۔ اچھا، اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ اسپیڈ کیسی ہے۔ میری طرف سے جو خلاصہ آپ کے پاس جا رہا ہے تو وہ ایک گائیڈ لائن ہے۔ گائیڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد لے سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں 100% ایسا کا ایسا لکھنا ہے۔ آپ کے لیے ویلیو ایڈیشن کے لیے کے ساتھ ساتھ آپ گائیڈ لائن کے آپ اس میں کمی بیشی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مصنف کا مختصر تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ احمد شاہ بخاری پطرس کا نام اردو ادب میں ایک اہم مزاح نگار کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اپنی مزاحیہ تحریروں میں زندگی کے مسائل اور انسانی نفسیات کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس انہیں اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ہمیں مختصر سا حوالہ اس سبق کا بھی دینا ہوگا، لیکن ہمیں الگ سے اس کی ہیڈنگ نہیں ڈالنی ہوگی۔
میبل اور میں پطرس بخاری کی ایک مزاحیہ تحریر ہے جو ان کی کتاب مضامین پطرس سے ماخوذ ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو تعارف بتایا ہے، تو اس میں آپ کمی بیشی، تبدیلی، ترمیم یعنی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ یہ گائیڈ لائن ہے۔ گائیڈ لائن کس طرح سے ہے کہ پہلے ہی جملے میں ہم نے مصنف کا تعارف کروا دیا کہ اردو ادب میں وہ کس حیثیت سے مشہور ہیں اور ان کی تحریروں کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کی جو تصنیف ہے اس کا نام کیا ہے۔ اچھا، اب ہم خلاصے کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو میں نے آپ کو خلاصہ میں بتا رہی ہوں، تو کس طرح سے یہ میں جو پڑھ کے سناؤں گی تو آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ دیکھیے، اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ میبل اور میں کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف اور ان کی ہم جماعت میبل کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اور اکثر انگریزی ادب کی کتابوں پر باہمی تبصرہ کرتے تھے۔ چونکہ دونوں ایک ہی مضمون کے طالب علم تھے اور دلچسپیاں بھی ایک جیسی تھیں، لہٰذا ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ دونوں کے خیالات اور جذبات بھی مشترک تھے۔ دونوں 20ویں صدی میں سانس لے رہے تھے، لہٰذا مرد عورت کی برابری کے قائل تھے۔ یہ ذہن میں رہے اسٹوڈنٹس کہ یہ جو مضمون لکھا گیا ہے یہ انگلینڈ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے تحریر کیا گیا ہے، اور آج سے تقریباً یہ 60-70 سال پرانا مضمون ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لہٰذا مرد عورت کی برابری کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود میبل عورت ہونے کی بنا پر خود کو برتر تصور کرتی تھی اور پطرس بخاری مرد ہونے کی بنا پر اپنی برتری منوانا چاہتے تھے۔ ادھر میبل پطرس بخاری کو ایک ہی وقت میں 10-12 کتابیں یہ کہہ کر دے جاتی کہ وہ انہیں پڑھ چکی ہے اور پطرس انہیں پڑھ لے تو دونوں اس پر تبصرے کریں گے۔ اب پطرس بخاری کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ اور وہ بھی اتنے کم وقت میں ممکن نہ تھا، لہٰذا پطرس بخاری بغیر پڑھے ہی ان کتابوں پر تبصرہ کرنے لگے۔ پطرس بخاری اس چالاکی سے ان کتابوں پر تبصرہ کرتے کہ میبل کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے ان کتابوں کو سرے سے پڑھا ہی نہیں۔ لیکن اسی دوران پطرس بخاری بیمار ہو گئے۔ ان کا دل بیماری کی وجہ سے نرم ہو گیا اور ان کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی۔ میبل عیادت کرنے آئی تو پطرس بخاری نے اپنی چالاکی اور مکاری کا اعتراف کر دیا۔ میبل نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تبصرہ تو تم ٹھیک ہی کیا کرتے تھے۔ جب میبل جانے لگی تو مصنف نے میبل سے کتابیں ان کے پاس چھوڑ جانے کو کہا کہ اب میں پڑھ کر ہی ان کتابوں کو واپس کروں گا۔ لہٰذا میبل کے جانے کے بعد مصنف نے کتاب کا صفحہ کھولنا چاہا تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کتاب کے صفحے کٹے ہوئے نہیں تھے، یعنی میبل نے بھی ان کتابوں کو نہیں پڑھا تھا۔ مصنف نے مرد عورت کی برابری پر طنز کرتے ہوئے لکھا ہے، کسی اور معاملے میں عورت اور مرد برابر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جھوٹ بولنے اور چالاکی اور مکاری میں دونوں برابر ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس اس کا خلاصہ ہے۔ اس پر ہم آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، ہم بات بھی کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو گروپ میں اس پر گائیڈ بھی کر سکتی ہوں، اور آپ لوگوں کو اپنے سوالات جو بھی اس وقت کوائریز ہوں تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خلاصہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے سبق کو پڑھ لیا ہو، سمجھ لیا ہو اور خلاصے کے اصولوں کو مد نظر رکھا ہو تو آپ اس کو آسانی سے 15 منٹ میں تحریر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کی کوئریز کی طرف۔ آپ کے سوالات میں سے ایک سوال مجھ سے ابھی لیکچر کے دوران یہ کیا گیا تھا کہ میں آپ کو ان اسباق کے نام بتاؤں جن کے خلاصے ایگزام میں آئیں گے، تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ ان اسباق کے نام ہیں: کھیلے والا شہزادہ، خواجہ حسن نظامی کی تحریر ہے۔ ماما عظمت، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ناول کا ایک اہم باب ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہو تو کتاب کی آپ لسٹ کھول لیں اور اس میں آپ ٹک
مارک کرتے جائیں ان چیزوں کو جو میں آپ کو نام بتا رہی ہوں: کھیلے والا شہزادہ، ماما عظمت، بائسیکل کی تعلیم، اور میبل اور میں، جس کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ جی، مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شاعر کا نام کاماز میں لکھ سکتے ہیں؟ بیٹا ایسا ہے کہ ایک بہت اہم ترین بات اور جو کامن مسٹیکس میں سے ایک بہت زیادہ کامن مسٹیک ہے، ایک بہت بڑی غلطی جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شاعر اور مصنف ان کو گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ کس طرح گڈمٹ کر دیتے ہیں؟ اگرچہ یہ بھی ایک کارنامہ ہے کہ شاعر اور مصنف کو گڈمٹ کر دیا جائے، لیکن کس طرح کر دیتے ہیں کہ جب اقتباسات کی تشریح آتی ہے پیپر میں، تو اس میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے حوالہ مصنف یا مصنف کا نام۔ اسی طرح جب سبق کا خلاصہ آتا ہے، یعنی نثر سے متعلق جہاں پر پوچھا جاتا ہے، تو وہاں حوالہ مصنف یا تعارف مصنف ہونا چاہیے۔ جی، اور جہاں نظم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہاں آپ کو حوالہ شاعر یا تعارف شاعر ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اب یہ نثر ہے، اس میں حوالہ مصنف یہ ذہن میں رکھیے گا میرا، حصہ نثر میں حوالہ مصنف یا تعارف مصنف۔ اور جو حصہ نظم ہوگا اس میں آپ کو حوالہ شاعر لکھنا ہوگا۔ تو یہ جو پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم شاعر کا نام انورٹیڈ کاماز میں لکھ سکتے ہیں تو آپ بالکل لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ جو میں مناسب سمجھوں گی، جو چیزیں بھی، وہ آپ کو میں گروپ میں آپ کو ضرور سینڈ کر دوں گی۔ میں خود چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی تیاری اسی لحاظ سے ہو جائے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ آپ کی تیاری چلتی رہے۔ اور اگر ونٹر ویکیشنز کے دوران بھی، جو کہ 27 تاریخ سے شروع ہو جائیں گی، آپ لوگ کلاسز لینے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو اس میں بھی میں آپ کی آن اینڈ آف کلاسز لے سکتی ہوں۔ اسی طرح ہفتے میں 2 کلاسز لے سکتی ہوں، یا ہفتے میں 3 دن، یا جتنی بھی آپ لوگ چاہیں گے تو اتنی میں آپ کی کلاسز لے سکتی ہوں۔ اچھا اسٹوڈینٹس، آپ سے میں ایک اہم بات یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا اپنا LMS کا پیج ہے۔ LMS یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اس کا میرا اپنا ایک پیج ہے۔ تو آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ بھی اردو کی آن لائن کلاسز لینے کے لیے، اسٹڈیز کے لیے سیریس ہوگا، میں اس اسٹوڈنٹ کو اپنے LMS پیج پر ایڈ کر لوں گی۔ وہاں پر آپ کو تمام چیزیں مکمل طور پر دستیاب ہوں گی، جن میں میرے تمام نوٹس، MCQs اور جو لیکچرز ہمارے آن لائن ہوتے جا رہے ہیں وہ سب ریکارڈڈ آپ وہاں موجود ہوں گے، تاکہ آپ ان کو ریپیٹ بھی کرنا چاہیں، ریوائز بھی کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ اپنا انٹرسٹ پلیز شو کر دیجیے گا، تاکہ پھر میں جو اسٹوڈنٹس بھی اسٹڈیز کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں ان ٹائم، تو ان کو میں LMS پیج میں اپنے ایڈ کر دوں گی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، میرے LMS پیج پہ آن لائن کوئزز بھی ہیں۔ جس طرح انگلش کے کوئزز ہوتے ہیں، اس طرح میں نے اردو کے آن لائن کوئزز بنائے ہیں، وہ بھی آپ لوگ اس میں اس کی پریکٹس کر سکیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ خلاصے میں بھی شعر نہیں لکھیں۔ بیٹا خلاصے میں بالکل بھی آپ کو اشعار نہیں لکھنے ہیں۔
واضح طور پر یہ جو ہمیں چیکنگ کرائٹیریا ملتا ہے اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ خلاصے میں آپ کو شعر نہیں لکھنا ہے. مکمل طور پر بیٹا آپ لوگوں کو کوچنگ سینٹر کے جو نوٹس ہیں ان کو 100% فالو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ دیکھیے ایک تو شعر لکھنا خلاصے کی روح کے منافی ہے. ہمیں جو چیکنگ کرائٹیریا ملا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خلاصے کی روح کے مکمل طور پر منافی ہے. کیا منافی ہے؟ شعر لکھنا بالکل غلط ہے خلاصے میں. اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ اگر آپ شعر نہیں لکھیں گے تو آپ بہت اچھا کریں گے، لیکن اگر آپ نے شعر لکھ دیا اور غلط لکھ دیا تو کیا ہوگا کہ آپ کے نمبر کٹیں گے. اور اگر آپ نے نہیں لکھا تو ظاہر ہے کہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے، بلکہ جو آپ نے خلاصہ لکھا ہے اس کے آپ کو پورے نمبر ملیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ خلاصے میں جو حوالہ مصنف ہے اس کو آپ حوالہ مصنف اور تعارف مصنف کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں مختصر. اچھا یہ کتنا لکھنا ہے آپ کو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس میں بیٹا آپ لوگ 2 نمبر کا یہ پارٹ ہے، یہ اس میں آپ کو 4 جملے لکھنے چاہیے. بس 4 جملے بہت کافی ہیں، نہ کم ہے اور نہ زیادہ ہے. اور باقی ہمارا جو 6 اس میں آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے. جو بھی حوالہ ہوگا اس میں اگر آپ نے بالکل درست لکھا ہے مصنف کے نام میں اور تعارف میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلطی نہیں کی ہے، خاص طور پہ ہجے کی غلطی اسپیلنگ مسٹیک، وہ اگر آپ نے نہیں کی ہے تو 2 آؤٹ آف 2 مارکس آپ کو اس میں مل جائیں گے. لیکن آپ کے نمبر جو کٹیں گے، جہاں پر کٹیں گے نمبر تو وہ خلاصے میں نمبر کٹیں گے. اس لیے نہیں کٹیں گے کہ آپ نے خلاصے میں کہیں کوئی غلطی کی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ 100% مارکس نہیں ملتے ہیں. تو خلاصے کے جو نمبر ہیں وہ 6 ہیں. 6 میں سے آپ کو بہت زیادہ بھی مل گئے، جو میکزیمم مارکس آپ کو ملیں گے تو وہ بیٹا آپ کو 4 ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتے. یعنی خلاصہ اور حوالہ ملا کر آپ کے 6 نمبر بن جائیں گے، 6 مارکس بن جائیں گے آؤٹ آف 8، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ میکزیمم مارکس ہیں. جی اور کوئی سوال؟ فاطمہ کو آؤٹ کر دیا ہے کلاس سے، اور اپنے کمنٹس میں آپ لوگ احتیاط برتیں. جی اسٹوڈنٹ، یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ مصنف کے انٹروڈکشن میں کون سی باتیں مینشن کرنا ضروری ہیں. تو وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کا ادبی مقام ابتدا میں نے بتایا تھا کہ ایک مزاح نگار کی حیثیت سے مشہور ہے. پھر ان کی تحریروں میں زندگی کے عام مسائل اور ہلکی پھلکی سی روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں جن میں مزاح پیدا کیا گیا ہوتا ہے، اور ان کی تصنیف کے متعلق آپ کو لکھنا ہے. بہت لمبا چوڑا طویل تفصیلی تعارف آپ کو نہیں لکھنا ہے، اور نہ ہی آپ کو مصنف کے متعلق کسی اور دانشور یا نقاد کی کوئی رائے لکھنی ہے. اچھا اسٹوڈینٹس، میرا جو ایل ایم ایس پیج جس ایل ایم ایس پر ہے تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ یوز ہونے والا موڈل کے نام سے ایل ایم ایس ہے، اور میں آپ لوگوں کو ایڈ کر لوں گی. جن کے نام آ رہے ہیں وہ میرے پاس ظاہر ہے کہ میرے سامنے ہیں اور ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو میں ان اسٹوڈینٹس کو ریکارڈ ایڈ کر لوں گی اپنے پاس. اور اس کے لیے ضروری ہے بیٹا ایل ایم ایس پر ایڈ ہونے کے لیے، موڈل کے ایل ایم ایس پر ایڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ویلڈ ای میل ایڈریس ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ ایل ایم ایس پر ایڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ایل ایم ایس ہے موڈل، یہ اس قدر استعمال ہونے والا اور ہائی لیول کا ہے جو کہ یونیورسٹیز تک اس کو اویل کر رہے ہیں. تو جو اسٹوڈینٹس بھی انٹرسٹڈ ہیں اور سیریس اسٹوڈینٹس، یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی تفریح نہیں ہے، بہت ہی سیریس اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اپنا ویلڈ ای میل ایڈریس، ای میل آئی ڈی اپنی وہ سینڈ کریں تو پھر انہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ایڈ کر لیا جائے گا، اور پھر آپ اس پیج سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جی
اچھا اسٹوڈینٹس، مجھے یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو، ویسے تو آپ کو روزانہ میں اس کا لنک بھیج دوں گی جن دنوں میں بھی کلاسز ہوتی ہیں. ابھی چھٹیوں سے پہلے ابھی آج ایک ہماری یہ کلاس ہوئی ہے، ایک کل ہوگی، اور کل اسی ٹائم 12 بجے ہی، دوپہر 12 بجے ہی آپ کی اردو کی آن لائن کلاس ہوا کرے گی. کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال آ رہا ہے؟ خلاصے میں حوالہ سبق کا لکھنا ہے. بیٹا سبق کا حوالہ آپ کو صرف اس میں ایک لائن کا لکھنا ہے، اور وہ کیا لائن لکھنی ہے آپ کو؟ وہ لائن آپ کو لکھنی ہے کہ یہ سبق کہاں سے ماخوذ ہے، جن میں سے جیسے کہ یہ میبل اور میں ہے، یہ مضامین پطرس سے ماخوذ ہے. بس اتنا کافی ہے، اور اس کی آپ کو الگ سے ہیڈنگ نہیں لکھنی ہے. آپ کو تعارف مصنف آپ جہاں لکھیں گے تو بس اسی میں اس کا حوالہ بھی آ جائے گا. اس کے لیے صرف ایک لائن کافی ہے. الگ سے حوالہ سبق آپ کو نہ الگ پیراگراف لکھنا ہے، نہ الگ اس کی ہیڈنگ لکھنی ہے. یہ تعارف مصنف کے ساتھ ہی آ جائے گا. اچھا، ایک اور اہم بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کچھ تعارف مصنف میں نے آپ کو بتایا ہے، تو وہ وہی چیزیں آپ کے ایم سی کیوز میں آئیں گی. جیسے کہ اچھا خلاصے کے حوالے سے بھی، کہ جیسے ایم سی کیوز میں یہ سوال آ سکتا ہے سینڈ کرنا ہے بیٹا، نام اور ای میل آئی ڈی یہیں پر سینڈ کرنی ہے آپ کو. جی اسٹوڈینٹس، جو اسٹوڈینٹس چاہتے ہیں کہ ان کا لاگ ان یہاں بنا دیا جائے میرے پیج پر، تو وہ اپنا نام اور ای میل آئی ڈی یہیں پر سینڈ کریں، تو آپ کو لاگ ان کر لیا جائے گا موڈل ایل ایم ایس پیج پر. اچھا، اب مجھے بھی نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو بالکل بچوں کی طرح، بلکہ آپ کو اپنا نام اور ای میل آئی ڈی سینڈ کرنی ہے اور لکھنا ہے کہ پلیز ایڈ می. اچھا، مصنف کے تعارف میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ ایک سوال آیا ہے ایک بار پھر کہ کون سی باتیں مینشن کرنی ہیں. تو مصنف کا ادبی مقام، ان کی تصنیف یا تصانیف. تصنیف بیٹا کہا جاتا ہے چھپی ہوئی کتاب کو، ایسی کتاب جو شائع ہو گئی ہو. تو ان کے نام لکھنے ہیں. اگر ایک ہے، جیسے پطرس بخاری کی صرف ایک ہی کتاب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ایم سی کیوز میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے. تو ایک ہی کتاب ہے جس کا نام مضامین پطرس ہے، اور ہم آگے جن مصنفین کو پڑھیں گے تو ان کی جو تصانیف ہوں گی تو ان کے نام بھی آپ کو لکھنے ہوں گے. اور اگر بہت زیادہ تصانیف کسی مصنف کی ہوں گی تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بس 3 لکھنی ہے، اور ان کے طرز تحریر کی جو نمایاں ترین خصوصیات ہیں آپ کو وہ لکھنی ہے. یعنی ٹوٹل بیٹا آپ کو 4 جملے لکھنے ہیں، وہ بھی 2 نمبرز کے لحاظ سے کافی ہیں، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے مارکس ہیں اور ہم اس میں کتنا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ ٹائم دے دیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 8 نمبر کا کویسچن ہے، اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں 15 منٹس دینے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دینے چاہیے. اور اس کی اگر ہم پریکٹس کریں، اب صرف ٹوٹل 4 ہی خلاصے ہیں، تو اس میں سے آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ میبل اور میں نے آج شروع کروایا ہے. تو میبل اور میں بائسیکل کی تعلیم، یہ 2 مختصر ترین خلاصے ہیں. ہمیں ایگزام میں پیپر اسمارٹ ہونا ہے. پیپر اسمارٹ ہمیں کیسے ہونا ہے کہ ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہم آسانی کے ساتھ مختصر وقت میں لکھ سکتے ہیں. اچھا، ٹھیلے والا شہزادہ بہت طویل ہے، بہت بہتر یہ ہے کہ اسے آپ چوائس میں چھوڑ دیں. اگر پیپر میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیلے والا شہزادہ کے ساتھ بائسیکل کی تعلیم اور میبل اور میں آ جاتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے، تو آپ ٹھیلے والا شہزادہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ ٹھیلے والا شہزادہ جو سبق ہے اس کے 2 حصے ہیں، پیش منظر اور پس منظر. پیش منظر یعنی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے زمانہ حال میں، اور پس منظر یعنی جو بیک گراؤنڈ میں ماضی میں ہو چکا.
تو آپ کو ٹھیلے والا شہزادہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کا خلاصہ بہت طویل ہو جائے گا، اور ماما عظمت کا خلاصہ دوسرے نمبر پر طویل ہے۔ تو آپ کی بیٹا جو فرسٹ چوائس ہونی چاہیے پیپر میں خلاصے اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ فرسٹ چوائس میں آپ میبل اور میں رکھیں یا بائسیکل کی تعلیم رکھیں۔ اگر میبل اور میں نہیں آتا، آپ بائسیکل کی تعلیم کریں۔ اور پھر ظاہر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف یہ دو آئیں یا وہ والے دو آئیں، ظاہر ہے کہ ان چاروں میں سے تین آئیں گے، یعنی ٹھیلے والا شہزادہ، ماما عظمت، میبل اور میں، اور بائسیکل کی تعلیم۔ تو اس میں سے آپ اپنی ٹاپ پریورٹی جو رکھیں گے تو وہ میبل اور میں اور بائسیکل کی تعلیم رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی بات، اس کے بعد جو چوائس ہونی چاہیے وہ ماما عظمت ہونی چاہیے، اور ٹھیلے والا شہزادہ سب سے آخری چوائس ہونی چاہیے جو آپ آسانی سے چوائس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھ کر یا سمجھ کر نہیں جانا ہے۔ سلیبس ہمارا ویسے ہی اتنا مختصر ہو چکا ہے کہ نہ صرف اس کو آپ اپنے مقررہ وقت میں مکمل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو آپ کئی دفعہ ریوائز بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایگزام سے پہلے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، ایک دفعہ پھر میں واضح کر دوں کہ ہماری کلاس کا کل یعنی جمعے کو 25 دسمبر کو بھی یہی ٹائم ہوگا، یعنی دوپہر 12 بجے۔ اس کا آپ کو لنک بھیجا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس وقت پوچھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اور آپ اسٹوڈینٹس میں سے جو بھی لاگ آؤٹ کرنا چاہے وہ لاگ آؤٹ کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اسٹوڈینٹس۔ میرے پاس ابھی اس وقت یہ میسج آیا ہے، ایک میسج تو یہ آیا ہے کہ ہمیں اسائنمنٹ وغیرہ کے بارے میں گائیڈ کریں جی میل پر، اور کریں گی۔ اسائنمنٹس کا بیٹا یہ ہے کہ اسائنمنٹس آپ کو دیے جائیں گے اور آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، پراپر گائیڈنس آپ کو دی جائے گی۔ وہ جو اسٹوڈینٹس آج کی کلاس میں پریزنٹ نہیں بھی تھے تو آپ ان کو بھی کنوے کر دیجیے گا، بہتر ہے کہ بہت سارے اسٹوڈینٹس کا فائدہ ہو جائے۔ اور جو اسٹوڈینٹس آج کی آن لائن کلاس نہیں بھی اٹینڈ کر سکے تو انہیں آپ پلیز انفارم کیجیے گا، اور جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں وہ ان کو بھی بتائیے گا۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے اور آپ لوگوں نے خود ظاہر محنت سے، شوق سے، توجہ سے پڑھا، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اور جو بھی آپ لوگ بیٹا اپنی مجھے رائے دینا چاہیں وہ مجھے ضرور دیجیے گا، میرے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کا جو احترام ہے اسے مد نظر رکھیے گا، اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگ اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کمنٹس دیں گے، تاکہ میں اس میں اسی کے لحاظ سے آگے بھی ورکنگ کروں۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ ونٹر ویکیشنز میں بھی آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز لی جائیں تو وہ بھی لی جائیں۔ جی اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی آن لائن کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس سے کسی حد تک استفادہ کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کی رائے اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔